الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج 18 ذی الحجہ 1444 ہجری ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس مناسبت سے آج کی اس نشست میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ ایک اصولی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کو جزا اور سزا کی جگہ نہیں بنایا۔ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ جزا سزا کا جو میدان لگے گا، عدالت لگے گی اور حساب و کتاب ہوگا، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ یہاں سب کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ بڑے جلال کے ساتھ تنبیہ فرما رہے ہیں، خبردار یہ مت سمجھنا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ دنیا میں ظالم کیا کر رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں، سب علم میں ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں، مگر یہاں دنیا میں جزا اور سزا نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ اذیتیں، تکلیفیں جن لوگوں کو دی گئیں وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ انبیاء کے برابر کسی کو نہیں ستایا گیا۔ انبیاء علیہم السلام پر جتنا ظلم ہوا اتنا ظلم کسی پر نہیں ہوا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کی جماعت کے ساتھ جو ہوا وہ ایک طرف اور جو میرے ساتھ ہوا وہ ایک طرف۔ فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے جتنا اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے حالات تمام انبیاء کی جماعت سے زیادہ ہیں، مگر
ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستانے والوں کو یوں فوراً پکڑ لیا، ظلم کرنے والوں کو فوراً پکڑ لیا، پریشان کرنے والوں پر فوراً عذاب آ گیا، یوں نہیں ہوا۔ ایک ٹائم تک اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتے رہے، نظام چلتا رہا، پھر جب اللہ کا امر آیا پھر کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد دوسرے نمبر پر صحابہ کرام کی جماعت آتی ہے۔ انہوں نے جو دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور جو مشقتیں برداشت کی ہیں، اور جتنا اللہ کے راستے میں انہیں ستایا گیا ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 3 سال تک مسلمانوں کی مختصر سی جماعت کو ایک غار میں بند کر دیا، ایک گھاٹی میں محصور کر دیا، نہ کھانا پینا وہاں پہنچ رہا ہے، نہ کوئی راشن پہنچانے والا ہے، نہ کسی کی دکان سے راشن خرید سکتے ہیں۔ کسی پر اتنی پابندی لگ سکتی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے بھائی فلاں کے بندے کے ساتھ کوئی لین دین نہ کرے، اعلان کر دیا، لیکن جاننے والے دوست احباب رشتہ دار چھپ چھپا کے کہیں نہ کہیں سے کچھ پہنچا دیتے ہیں۔ بھائی انسان ہیں، ہمیں ان کا اتنا تو خیال کرنا چاہیے۔ یہاں جو بائیکاٹ ہوا ہے اور جو مسلمانوں سے قطع تعلقی کی گئی ہے وہ اتنی شدید ہے، کوئی دکان والا مسلمانوں کو اپنی دکان سے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، 3 سال، اب اندازہ کریں ہم پر کوئی اتنی پابندی لگائے، ہم زندہ رہیں گے؟ برداشت کر لیں گے، لیکن اس دور میں صحابہ کرام نے اور مسلمانوں نے یہ بھی برداشت کیا ہے۔ پھر صحابہ کرام کی جماعت کی اپنی اپنی شان، ان کی اپنی اپنی قربانیاں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانی ذکر کی جاتی ہے، بلا شبہ ان کی قربانی اپنی جگہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں مکہ مکرمہ میں ظلم اور تشدد کے اس سخت مرحلے سے گزارا گیا، وہ اپنی جگہ ہے۔ اور صحابہ کرام، ایک ایک صحابی کی زندگی اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اس میں یہ بات نظر آتی ہے۔ تو آج جس شخصیت کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ مظلوم مدینہ، مظلومانہ شہادت سے گزرنے والے، امیر المؤمنین ہیں، حاکم وقت ہیں، 44 لاکھ مربع میل کے فرما روا ہیں، اور مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت کے سربراہ ہیں۔ ایک فرمان جاری کر دیتے، ایک سرکاری فرمان جاری ہو جاتا کہ یہاں شر پسند عناصر مدینہ کی سرزمین میں آ کر شر پھیلانا چاہتے ہیں، اور میں بحیثیت امیر المؤمنین یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ مسلمان مدینہ منورہ میں جمع ہو جائیں، ہم نے انہیں ختم کرنا ہے۔ تو کیا خیال ہے کوئی مسلمان نہ آتا، کوئی ان کی مدد کے لیے مدینہ منورہ کی طرف سفر نہ کرتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان، مگر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مگر مدینہ منورہ کی پاک سرزمین کو خون سے رنگین نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم برداشت کریں گے۔ اور کتنے دن برداشت کیا ہے؟ 40 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ 35 ہجری میں جب یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، 40 دن مدینہ منورہ میں ان کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، اور بے بنیاد الزامات، بے بنیاد باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، پانی تک پینے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو شرپسند عناصر جنہوں نے گھر کا گھیراؤ کیا ہے، ان سے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مدینہ منورہ میں جو کنواں ہے جسے بئر روما کہا جاتا ہے، یہ میں نے اپنے مال سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے، مجھے اس کا پانی تو پینے دو۔ وہ کہنے لگے ہم یہ تو مانتے ہیں کہ آپ نے خرید کر دیا ہے، مگر ہم پانی نہیں پینے دیں گے۔ روزے سے، بھوک سے، پیاس سے، مشقت سے 40 دن گزارے ہیں،
اور اس کے بعد انتہائی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا۔ روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ اے عثمان بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اگر مدد کی ضرورت ہے تو آپ کی مدد کا انتظام کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہتے ہو ہمارے پاس آنا تو آج افطاری ہمارے ساتھ کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ افطاری کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر تیاری کر لو۔ اٹھے، نئے کپڑے پہنے، غسل کیا، تیار ہوئے، اور غالباً جمعے کا دن تھا، قرآن پاک لے کر بیٹھ گئے اور تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا پاک کلام پڑھ رہے ہیں۔ اس دوران وہاں سے 3-4 ظالم دیوار پھلانگ کر اندر آئے اور اپنے اپنے حساب سے حملہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کسی قسم کا آگے سے مزاحمت نہیں کی ہے، اور سر میں زخم آئے، جسم میں زخم آئے، اور وہاں گرے ہیں، جسم سے خون نکلا ہے، اور وہ خون کے قطرے قرآن پاک کے صفحات پر جا گرے ہیں۔ اور آج بھی وہ نسخہ موجود ہے جس نسخے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا، اور وہ آیت جس پر خون گرا وہ آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور یوں روزے کی حالت میں بھوک پیاس کے ساتھ مدینہ منورہ میں اپنی جان اللہ کے لیے پیش کر دی، اور شہید ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، اور وہ ظلم کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام میں، اس زمین اور آسمان نے نامعلوم کیسا کیسا ظلم دیکھا ہے، کیسے کیسے عظیم لوگ آئے اور کس طرح انہیں ستایا گیا، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج تو ہم اپنے حالات کا رونا رو رہے ہیں، آج ہمیں اپنے حالات سے پریشانی ہے، آج ہم موجودہ چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا غم بانٹتے ہیں۔ ان حضرات کا غم، ان کی پریشانی، ان کا یہ تکلیفیں اٹھانا کس کے لیے تھا؟ اللہ کے دین کے خاطر تھا۔ نہ عہدے کے لیے، نہ منصب کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ دولت کے لیے، صرف اس لیے اللہ راضی ہو جائیں اور اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم انسان، قیمتی انسان، بڑی شان رکھنے والے، ذو النورین ان کا لقب تھا، 2 نور والے۔ انسانی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس کے عقد نکاح میں وقت کے نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، اور نبی بھی کیسے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گھر والی ہیں، بیمار ہوئی، انتقال ہوا، پریشان ہیں، جس وقت یہ بیمار ہوئی ہیں اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ بدر کی طرف سفر فرما رہے تھے۔ لشکر تیار ہوا اور بدر کی طرف جانے کا ارادہ بنا، پتہ چلا بیٹی گھر میں بیمار ہے اور سیریس حالت میں ہے۔ اب آج کے دور میں اگر کوئی بندہ اللہ کے دین کے لیے اس حالت میں چلا جائے، گھر میں بیٹی بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، گھر کا کوئی فرد بیمار ہے، لوگوں کے کیا تاثرات ہوں گے؟ بیٹی بیمار ہے اور والد کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہے، اور بیماری بھی عام بیماری نہیں ہے، سیریس بیماری ہے، اسی میں انتقال ہوا ہے، اور والد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یا تو حقوق العباد ہم زیادہ جانتے ہیں، انہیں حقوق العباد کا اندازہ نہیں تھا کہ حقوق العباد کی بھی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا، اللہ کے دین کی محنت کے معاملے میں دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔
اگر رکاوٹ بنتی تو ان کی بیٹی کی یہ بیماری رکاوٹ بن جاتی. آپ اعلان فرما دیتے بعد میں جائیں گے, ہماری بیٹی بیمار ہے, کوئی مدینہ سے باہر نہیں نکلے گا. تو کیا خیال ہے, کر نہیں سکتے تھے؟ صاحب شریعت تھے, اللہ کی طرف سے دین لے کر آ رہے تھے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے یا اللہ ہمیں کچھ اجازت مل جائے, بعد میں چلے جائیں گے. مگر اگر آپ یہ کر لیتے تو قیامت تک آنے والی امت کو کون بتاتا, قیامت تک آنے والی امت کو کون سمجھاتا کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی کیسے دی جاتی ہے؟ پھر تو دنیا کہتی کہ بھائی وہ تو اپنوں کے لیے رک گئے, نہیں گئے, آپ کو کیا ضرورت ہے جانے کی. لیکن آج عجیب بات یہ ہے, آج کے مسلمان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے دین کے لیے گھر میں بیماروں کو چھوڑ کر کیسے جایا جاتا ہے. ان کی بیماری دین کی محنت میں رکاوٹ نہیں بنی. اور جب بدر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی کو دفنا کر فارغ ہوئے ہیں اور ابھی وہاں دعا مانگ رہے ہیں اور واپسی کی تیاری ہو رہی ہے. دیکھا حضرت عثمان پریشان ہیں. اے عثمان پریشان کیوں ہو؟ یا رسول اللہ خاندان نبوت سے ایک رشتہ جڑا تھا, ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. آج اگر ہم میں سے کسی نے اپنے لیے داماد ڈھونڈنا ہو تو کیا خیال ہے, آنکھیں بند کر کے دیکھ لیتے ہیں, کوئی تحقیق نہیں کرتے, حالات معلوم نہیں کرتے. کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے داماد تھے کہ جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور اپنا رشتہ ان کے ساتھ کر دیا, اپنی بچی ان کو دے دی, اپنی نسبت ان کے گھر کے ساتھ جوڑ دی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بعض دفعہ ہمارے مسلمانوں میں اس قسم کی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں, وہ تو ایسے تھے, انہوں نے یہ کر دیا. ہرگز اس قسم کی غلط فہمی کو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام کی محبت اور صحابہ کرام سے عقیدت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں, وہ خلفائے راشدین میں سے ہوں, وہ عاشرہ مبشرہ میں سے ہوں, وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ہوں. انہوں نے صرف ایک دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے؟ آپ نے اپنی 2 بچیوں کا رشتہ دیا اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے اپنی ان بیٹیوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا. یہ ہے ذو النورین, 2 نور والے, ذو الہجرتین, 2 ہجرتیں کی ہیں. مکہ مکرمہ میں جب اسلام میں داخل ہوئے سختیاں شروع ہوئیں, مکہ کے کافروں نے پریشان کیا, اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی ہے. مکہ مکرمہ چھوڑا اور حبشہ تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ہجرت کو دیکھ کر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ وہ پہلا خاندان ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنا دین بچانے کے لیے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے. آج ہم ہجرت کرتے ہیں, یورپ جا رہے ہیں, پورا گھرانہ منتقل ہو گیا. ملک سے باہر جا رہے ہیں, پورا گھرانہ منتقل ہو گیا. بہت اچھی بات ہے, سارے انتظامات ہو گئے. اور یہ ہجرت کیسی ہے, یہ منتقل ہونا کیسا ہے؟ اس لیے کہ یہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں, وہاں زندگی اچھی گزر جائے گی. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مسلمان صحابہ کرام کی ان زندگیوں سے یہ سبق لیں کہ ہجرت کرنی ہے تو وہاں کریں جہاں ایمان محفوظ ہے. یورپ میں محفوظ ہے تو یورپ میں چلے جائیں, کسی غریب ملک میں محفوظ ہے تو وہاں چلے جائیں, کسی درمیانے درجے کے علاقے میں اپنا ایمان محفوظ ہے تو وہاں چلے جائیں, مگر ایمان کو سب سے پہلے رکھیں. ایمان کو خطرے میں ڈال کر زندگی کو بنا لینا یہ کامیابی نہیں ہے. اپنی نسلوں کے ایمان کو کفر کے درمیان خطرے میں ڈال کر کسی ملک کی نیشنلٹی حاصل کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اب یہ جو مکہ مکرمہ کے مسلمانوں نے ہجرت کی ہے
اگر یہ ہماری سوچ رکھنے والے ہوتے تو انہیں روم جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس زمانے کا یورپ تھا۔ اگر یہ ہماری سوچ رکھنے والے ہوتے انہیں فارس جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ فارس اس زمانے کا یورپ تھا۔ یہ وہاں نہیں گئے۔ حبشہ ایک غریب سا ملک ہے، آج بھی غریب ہے، اس زمانے میں بھی غریب ہوگا، وہاں چلے گئے۔ کیونکہ اس لیے کہ ہمارا ایمان وہاں محفوظ ہے، ہمارے ایمان کے لیے کوئی خطرہ نہیں بنے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ہجرت کی ہے، پھر واپس آئے ہیں اور پھر دوبارہ ہجرت کی ہے مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ نے فرمایا عثمان ذو الہجرتین ہیں، یہ دو ہجرت کرنے والے ہیں۔ مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا، اتنا مال دیا، جب بھی مسجد نبوی سے آواز لگی ہے کون ہے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اپنا ہاتھ اٹھایا ہے۔ 30,000 کا لشکر تیار ہے، 30,000 کا۔ آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جو اس لشکر کا خرچہ اپنے ذمے لے گا، کون اس کے اخراجات برداشت کرے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کیا کہنے ہیں، سارا مال ہی لے کے آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے، آدھا مال لے کر آ گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اس 30,000 کے لشکر پر جتنا خرچہ آئے گا اس کا ایک حصہ میرے ذمے ہے، 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ میں اکیلے دینے کے لیے تیار ہوں۔ گھوڑے بھی لائے، اونٹ بھی لائے، ہتھیار بھی لائے، درہم اور دینار بھی لائے۔ جب آپ کے سامنے لا کر پیش کیے، آپ نے وہ درہم اور دینار اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا عثمان نے تو اپنے لیے جنت کا سودا پکا کر لیا۔ مال سے کیا خریدا؟ دبئی کے شاپنگ سینٹر خرید لیے۔ مال سے کیا بنایا؟ یورپ میں اپنا کاروبار سیٹ کر لیا۔ مال سے کیا کمایا؟ ایک کارخانے سے 2 کارخانے بنا لیے۔ مال سے کیا کمایا؟ ایک بڑا پلازا کھڑا کر لیا۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے اے مال کمانے والے، کاروباری سوچ رکھنے والے لوگوں، اللہ نے یہ مال اس لیے نہیں دیا کہ اسے ڈبل سے اور آگے بڑھاتے چلے جاؤ، یہ اللہ نے اس لیے دیا ہے اللہ کے دین پہ خرچ کرو، آخرت بن جائے گی۔ آج ہمیں یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ مال کمانا، مال بڑھانا آسان ہے، اس مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ مالدار تھے، مالدار لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی مثال ہیں۔ بئر روما مدینہ منورہ میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، فرمایا کون ہے جو اس یہودی سے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ یہودی سے بات کی، کہنے لگا آدھا بیچوں گا، 10,000 اپنی مرضی کی قیمت لگائی، کہا چلو آدھا 10,000 میں دے دو۔ ایک دن یہودی کی باری، ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری۔ جس دن ان کی باری ہوتی مدینہ میں عام اعلان فرما دیتے بھائی جتنا پانی لینا ہے لے جاؤ۔ دوسرے دن کوئی پانی لینے کے لیے نہیں آتا۔ کچھ دن کے بعد یہودی بیزار ہو کر کہنے لگا بھائی میرا تو کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، آپ باقی آدھا بھی خرید لو۔ وہ خرید کر وقف کر دیا۔ مال کو کہاں لگایا اور مال سے کیا کمایا، مال سے کیا بنایا، یہ ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے۔ اینٹ اور گارے پہ پیسہ لگا دینا یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ جس اینٹ اور گارے پہ ہمارا یہ پیسہ لگے گا، تھوڑے عرصے کے بعد یہ پرانا ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر ان کو گرا دیا جائے گا، پھر اس کی جگہ نئی عمارت بنے گی، پھر کوئی جانے گا بھی نہیں کہ یہاں کون صاحب رہتے تھے، کس نے بنایا تھا۔ اور جس نے یہ مال خرچ کر کے جنت کے محلات کھڑے کر لیے، وہ محلات ایسے ہیں نہ کبھی کمزور ہوں گے، نہ بوسیدہ ہوں گے، نہ انہیں کوئی گرانے کے لیے آئے گا، مزہ آ جائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عثمان اپنی بیٹی سے، صاحبزادی سے فرمایا تمہارا شوہر بڑا آدمی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا جنت میں اس کا مکان سب سے اونچا ہوگا۔ کمائی کی ہے تو یہ کمائی ہے۔ شرم و حیا والی زندگی، شرم و حیا والی زندگی، کبھی غسل کرتے ہوئے بھی لباس نہیں اتارا۔ اسلام سے پہلے بھی، اسلام کے بعد بھی آپ نے فرمایا عثمان میں شرم و حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ انسان تو انسان
ان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آج کے اس معاشرے میں مسلمانوں میں شرم و حیا کو ختم کرنے کے لیے خوب محنت ہو رہی ہے، بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے یہ بے شرمی اور بے حیائی اور یہ جو شیطانی کام ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے ایمان کے بغیر جاتا ہے۔ آج دیکھیں لوگ سفر شروع کرتے ہیں، جہاز میں گئے، بس میں گئے، ٹرین میں گئے، جب جاتے ہیں اپنا موبائل کھول کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ دیکھا، 2 گھنٹہ چلایا، 3 گھنٹے چلایا، اب بتائیے یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ یہ اپنے ایمان کی جڑوں کو کتنا کھوکھلا کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کی ہفتے اتوار کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ کیسے کیسے عجیب نئے نئے طریقے بے حیائی کو پھیلانے کے لیے ہمارے معاشرے میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو مسلمان معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، لہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معمولی عذاب نہیں ہے، دردناک عذاب ہوگا۔ کسی نے بتایا اب تو واٹس ایپ پہ گروپ بنائے گئے بے حیائی کے لیے، ماہانہ 200 روپے فیس جمع کریں، ہر قسم کی بے حیائی کا مواد آپ اس گروپ میں مل جائے گا۔ اپنا ایمان بھی خراب کریں، اپنی قبر بھی خراب کریں، اپنی آخرت بھی تباہ کریں، اور ہمیں 200 روپے حرام کے مل جائیں گے، ہماری بھی آخرت خراب ہو جائے گی۔ یہ جتنے چینل بنانے والے ہیں، یہ جتنے پیج بنانے والے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کب تک دنیا میں رہیں گے؟ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبی شرم و حیا والی زندگی، لباس والی زندگی۔ بے لباس ہونا یہ شیطان کا کام ہے۔ انسان کا اعزاز تو لباس پہننے میں، اتارنے میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان کی زندگی سے یہ سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرز زندگی پر لے کر آئیں جس طرز پر یہ اپنی زندگی گزار کر گئے ہیں، اور جس خوبصورت زندگی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کیا، اپنے مال کو پیش کیا، اپنے اوقات کو پیش کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے وفادار سپاہی بنے اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔